مال کے بارے میں، پیسہ کمانے کے بارے میں حلال و حرام کی تفریق، حلال و حرام کا فرق ذہنوں سے مٹتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو اچھے خاصے دیندار کہلاتے ہیں، نمازوں میں پابندی سے آتے ہیں، بعض اوقات صف اول میں نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اور ذکر و تسبیح میں بھی مشغول ہوتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، لیکن جب مال کمانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں یہ تصور ذہن سے مٹ گیا ہے کہ یہ مال میرے پاس حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. میرے پاس میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے مشہور تاجر آیا کرتے تھے اور بڑے تہجد گزار تھے اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، بزرگوں کے مجلس میں آ کر بیٹھنے والے، اور کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ دعا کرائیں کہ جی میں اللہ میں مجھے کامیاب کر دے، اللہ میں مجھے کامیاب کر دے. پتہ چلا کہ وہ کامیابی کا مطلب یہ تھا کہ وہ سٹہ کھیلا کرتے تھے اور سٹے میں کامیابی کے لیے بزرگوں سے دعا کرواتے تھے کہ سٹے میں مجھے کامیاب، سٹے کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے تھے کہ جی اللہ مجھے کامیاب کر دے. اب تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، لیکن پیسہ کمانے کا معاملہ آتا ہے تو کبھی سٹے سے آئے تو چلو لے لو، سود سے آئے تو لے لو، جوئے سے آئے تو لے لو، کسی کا حق مار کر آئے تو لے لو، رشوت دے کوئی دے تو لے لو. یہ تصور ذہن سے مٹتا جا رہا ہے کہ اس جو مال حرام طریقے سے کمایا جا رہا ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے. ایک ایک روپیہ جو تم حرام سے کما رہے ہو تم اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے داخل کر رہے ہو. اور یہ بعض چیزیں تو حرام ایسی ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہیں، مثلا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یا دوسرے کا مال غصب کر لینا، یا سود کے ذریعے کمائی کرنا، جوئے کے ذریعے کمائی کرنا، یہ سب جانتے ہیں. بہت سے لوگ تو یہ جانتے بوجھتے بھی یہ کام کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار ہوتے ہیں بلکہ اس کی تعویلیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم تو رہیں گے اسی طرح، جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. سود کھا رہے ہیں تو جب دوسرے کھا رہے ہیں میں کیوں نہ کھاؤں، کوئی دوسرے جوا کھیل رہے ہیں تو میں کیوں نہ کھیلوں. بعض لوگ تو اس میں بھی سینہ زوری کرتے ہیں، اللہ بچائے، وہ سینہ زوری تو بہت خطرناک کام ہے. لیکن بعض کام ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں، یہ احساس ہی نہیں کہ یہ حرام خوری ہے. مثلا ایک آدمی ملازم ہے، 8 گھنٹے کی اس کی ملازمت ہے، وہ اگر دیر سے جائے، جو وقت مقرر ہے، اس کے بعد وہ بے پرواہی سے کسی مجبوری کے بغیر دیر لگاتا ہے، ٹائم 9 بجے کا مقرر ہے اور 10 بجے 11 بجے پہنچ رہا ہے، یہ جو 2 گھنٹے اس نے دیر کی، جتنی تنخواہ اس کو ملنی ہے اس ملنے میں سے 2 گھنٹے کی جو تنخواہ ہے وہ حرام ہو گئی، وہ حرام ہو گئی. اب اگر وہ اس کو تنخواہ ملتی ہے تو اس کا ایک حصہ حرام ہے. جو وہ کھانا کھا رہا ہے اس میں بھی وہ حرمت داخل ہے، جو پانی پی رہا ہے اس میں بھی یہ حرمت داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دی، یا دیر سے جانا تھا جلدی چلا گیا وقت سے پہلے، تو وہ اس میں جتنا اس نے وقت نوکری کے کام کے بجائے کسی اور کام میں خرچ کیا اس کے اوپر بھی گناہ ہے، وہ حرام ہے. ایک آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ملازم ہے تو اس کو کام کرنا ہے، مخلوق کے کام کرنا ہے. سرکاری دفاتر کے اندر مثلا مخلوق کی خدمت اس کا فرض ہے.
اور وہ وہاں بیٹھ کر دو لوگ تو انتظار کر رہے ہیں اور بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. وہ تلاوت حرام ہے. جو دوسرے کے کام کو روک کر کی جائے، اس وقت تیرا فرض یہ ہے کہ جو کام جن کا کام تیرے ساتھ اٹکا ہوا ہے ان کا کام کرے، ان کی خدمت کرے. یہ تلاوت حرام، اور جتنی دیر تلاوت کی اتنی دیر کی تنخواہ حرام. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے تو نیکی کا کام کیا، ہم نے تلاوت کی، اپنا وقت جو ہے تلاوت میں خرچ کیا، اللہ کو یاد کرنے میں خرچ کیا. ارے اللہ ناراض ہے اس وقت تجھ سے جب تو یہ کام کر رہا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی. جتنا پیسہ تو نے اس وقت کی تنخواہ کا کمایا وہ حرام کمایا.